تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، کی صورت، کی صورت، کہ ہم کو ملے جو پیر بریلی والے ہیں، ہم کو ملے جو پیر بریلی والے ہیں، ہم کو. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک ماحول کا مشاہدہ کیا ہے لیکن ابھی تک کہ ایسی قوم میرے سامنے ظاہر نہیں ہوئی اور میرے بعد وہ قوم ظاہر ہوگی. اور آقا نے فرمایا وہ قوم جو ظاہر ہوگی وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. آقا فرماتے ان میں سے ایک وہ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دم کی طرح چابک ہوں گے، وہ لوگوں پہ ظلم کریں گے. اور دوسرے وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہے گی. ایسی عورتیں بھی جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی. سرکار سے صحابہ نے عرض کی حضور کپڑا پہن کر ننگی کیسے رہے گی؟ سرکار فرماتے ہیں اتنے تنگ اور چست اور اتنے باریک لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، کپڑے پہننے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. آج دوپٹے تو سر پر ہوتے بھی کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے دوپٹے مفلروں کی طرح گلے میں لٹکتے ہیں، یہ فیشن ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، چوڑیاں پہننے کے لیے اس دکان کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں باضابطہ طور پہ مرد چوڑی پہناتے ہیں. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں عورت کے جسم سے کسی مرد کا حصہ مس ہو جائے اور اس میں اس کی خواہشات ہو، آقا فرماتے ہیں اس عورت کے جسم کے حصے پہ سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے. ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے ہمیں گرم پانی کے عذاب سے نہیں ڈرایا بلکہ جہنم کی آگ کے عذاب سے ڈرایا. میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. کیا خوف تھا خواتین اسلام کے اندر، عورتوں کے دل و دماغ میں اللہ کی خشیت کتنی تھی، خوف کتنا تھا. یہی حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں، حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ مکے میں ایک عورت تھی جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ دور دور سے عورتیں اس عورت کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے آتی تھی. اللہ کے خوف سے وہ اتنا روتی تھی، کسی نے مشورہ دیا اللہ کے خوف سے بہت روتی ہو، روتے روتے کہیں آنکھوں کا حسن نہ چلا جائے، تو کہتی ہے اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں، آنکھوں کا حسن چلا گیا کوئی بات نہیں، رونا میرے کریم کو پسند آئے گا تو آخرت میں اس سے بہتر آنکھیں عطا کر دے گا، اور اگر ناراض ہو گیا تو پھر یہی آنکھیں جہنم کے اندر جلے گی. آج سفید چمڑی پر اتنا اتراتی ہے عورتیں، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں. عورتیں بلا عذر شرعی بے پردہ بائک چلا رہی ہے، اپنے ہنر کا اظہار کر رہی ہیں. مجھے ان مردوں پر افسوس ہے جن میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے گھر سے نکال کر ان کی منزل تک پہنچا سکیں. عورتوں کو تنہا کر دیا گیا، عورتوں کو اکیلے چھوڑ دیا گیا، جبکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت خوشبو کی طرح ہے، جب تک خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر نکلتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسے ہی عورت جب گھر کے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت کے بکھرنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. عورت جب بے پردہ اکیلے گھر سے باہر نکلتی ہے تو 17 شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں اور مردوں سے کہتے ہیں اس کو دیکھو، اس کو تکو، اور ان کے دلوں میں گناہ کے وسوسے پیدا کرتے ہیں. آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا میری بیٹی کی آبرو لوٹ لی گئی، مولانا میری بیٹی کسی کے چکر میں پڑ گئی، مولانا میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی. نادان ماں باپ، یہ حالات تو تم نے پیدا کیے ظالموں. قرآن نے تو پہلے ہی کہا تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو کہا تھا تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. میرے نبی کی وہ مقدس بیوی جس کا نام حضرت سودا ہے، حضرت سودا، کتنا پیارا اور حسین سا نام ہے سودا. افسوس یہ ہے کہ آج لوگوں کو
میرے نبی کی مقدس ازواج کے نام بھی یاد نہیں. لوگ کہتے ہیں نئے نام بتائیں. ہزاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو کس کے نام سبسکرائب پہ نیا کریں. نام رکھو گے؟ پردے پر آ کر کے زنا کرنے والی لڑکی کے نام پہ؟ کس کے نام پہ نیا نام رکھو گے؟ فلم کی اداکارہ عورت کے نام پہ؟ نئے نام تو آج بھی رکھ سکتے ہیں. 1450 سال والے نام جو لوگ بھول چکے ہیں اس کی تجدید کر دو, نئے سرے سے پھر آئیں گے. میں پوچھتا ہوں, شاید میری بدگمانی ہو تو اللہ معاف کرے, اس پورے مجمع میں شاید کسی کا نام سودا نہیں ہوگا. پھر لوگ کہتے ہیں نیا نام دیجیے, اور پھر میرے نبی کی مقدس بیوی کے نام پہ کوئی نام رکھے. خدا کی قسم, حضور کی بیویوں کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک اگر چمڑے کی کوئی جوتی پہن لے تو وہ جوتی عرش کے لیے معراج کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر چمڑے کی جوتی پہ حضور کا پیر آ جائے, وہ مقدس نالین, پھر اس کو عرش چومتا نظر آتا ہے. خدا کی عزت کی قسم, میرے نبی کی جو بیویاں ہیں حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا, حضور نے اپنے بستر پر ان کو شراب بخشا, حضور نے ان کے بچے ہوئے جوٹے کو خود استعمال کیا. وہ جہاں سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی حضور نے وہاں منہ لگا کر پانی پیا. وہ جہاں سے کھانا کھاتی تھی ان کی انگلیوں کے نشان کو دیکھ کے حضور نے کھانا کھایا. ان عورتوں کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کی بیبیوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. قرآن جن کی عظمت کو واضح کرے وہ حضرت سودا, وہ ماں عائشہ, وہ ماں خدیجہ, وہ ماں زینب بنت حجش, وہ حضرت میمونہ, وہ حضرت ام حبیبہ, وہ حضرت جویریہ, کیسے عظیم نام ہے, وہ حضرت صفیہ. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. کیا ان کے مرتبے ہیں, کیا شانیں ان کی ہے کہ یہ روٹ جاتی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت جی نے منایا کرتے. خدا جسے مناتا ہے وہ مصطفیٰ ان مقدس ازواج کو مناتا تھا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر خدا جس کی رضا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کا پیارا لال انہیں منایا کرتا تھا. کیا یہ مقدس خواتین ہے؟ ازواج مطہرات کی بات اپنی جگہ, لیکن بات میں ام المومنین حضرت سودا کی کر رہا ہوں. آج عورتیں مال میں چلی بے پردہ چلی, آج عورتیں بازار میں چلی بے پردہ چلی, آج عورتیں چلی شادیوں میں ولیموں میں بے پردہ چلی, بے پردہ جا رہی ہر جگہ. اور اب تو شوہروں کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ بیوی کا ساتھ دے سکے, اکیلے بھیجتے ہیں کہیں بھی تنہا اور عورتیں بھی اب اکیلے جانے کی شوقین ہو گئی. شوہر کام پر ہے تو چلو ڈرائیور کے ساتھ ہی گاڑی میں نکل جائیں. پھر اس فتنے پر جو رسوائیاں ہو رہی ہے پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ام المومنین حضرت سودا نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ آئے. آنے کے بعد کہا امی جان آپ نفل عمرہ کے لیے تو گھر سے نکل سکتی ہے نا, آپ نماز کے لیے مسجد نبی میں جا سکتی ہے, آپ حج کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے. نہ نماز کے لیے نکلتی ہے, نہ عمرہ کے لیے نکلتی ہے, نہ حج کے لیے نکلتی ہے. اگر آپ نکلے تو آپ کے مقام اور مرتبے کے اہتمام کے ساتھ لوگ آپ کو مکۃ المکرمہ تک پہنچائیں گے. ام المومنین اما سودا نے کہا کہ میں نے حج بھی کر لیا, میرا حج فرض ادا ہو گیا, میں نے عمرہ بھی کر لیا, عمرہ کا شوق بھی میرا ادا ہو گیا. اب میرے اللہ کے اس فرمان پہ عمل کر رہی ہوں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. میں اپنے گھر میں بیٹھ گئی ہوں. کبھی کسی نے ان کو قدم گھر سے باہر نکالتے نہیں دیکھا, لیکن جب سودا کو گھر سے باہر نکالا گیا تو حیات ظاہری میں نہیں بلکہ حضرت سودا کا جنازہ نکالا گیا. حضرت سودا کہتی تھی اگر گھر میں رہ کر کے عزت کو تحفظ ملتا ہے پھر وہ نفلی حج اور نفلی عمرے سے بہتر ہے. اگر عورت کی عزت کو تحفظ گھر میں رہنے سے ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نفل حج نفل عمرہ کو عورتیں نہ جائیں, قطعاً نہیں. یہ حضرت سودا کا تقویٰ تھا جو اپنی عزت کے تحفظ کے لیے نفلی عمرہ کی ہمت نہ کرے. آج عورتیں بازار میں جا رہی ہیں وہ بھی بے پردہ, مال میں دندناتے گھوم رہی ہیں بے پردہ.
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بات اتنی ہے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گئے. اور یاد رکھنا، جس دل میں اللہ کا خوف نہیں، پھر وہ جسم کا ڈھانچہ کتے کے جسم سے بھی بدتر ہے. کیونکہ کتے کو تو یہ احساس ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے تو میں نے اس کی رضا چاہنا ہے. اگر انسان کے دل میں یہ احساس نہیں کہ جس مولا نے سب کچھ دیا اس کی خوشی کا خیال نہیں. بابا بلے شاہ پھر یہی کہتے ہیں، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. اے بلے شاہ چل خدا کو منا لے، یار منا لے، ورنہ پھر تجھ سے تو کتے بازی لے جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سنی دعوت اسلامی نے آپ کو بلایا ہے اس پیغام کے ساتھ، گناہ کو چھوڑ دو. گناہ میں ذلت بھی ہے، گناہ میں رسوائی بھی ہے، گناہ میں رزق کی تنگی بھی ہے، اللہ کی نافرمانی میں آبرو کو خطرہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں بیماریاں بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں حسن کو 100 دھکے بھی ہے. آؤ اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، آؤ اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں، آؤ اپنی زندگی کو بدل لیں. اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد گناہ نہ کریں، اس لیے کہ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، گناہ انسان کو برباد ہزاری کرتے نیٹ ہیں. ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سن رہے ہیں ہزاری نیٹ ورک پنجاب اسلامی یوٹیوب چینل.